اماں بار بار گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کی جانب نظریں دوڑاتی۔ شام کے 6 بج چکے تھے، یعنی شاہد گھر آنے والا تھا۔ آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ایک ہی باسی روٹی پر تھوڑا سا اچار ڈالے اماں نہ جانے کس گھر سے مانگ کر لائی تھیں، جسے ہم دونوں ماں بیٹی نے صبح صبح ناشتے میں کھایا تھا۔ 10 سالہ شاہد نے جب ہمیں اچار کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ بھی تو ہماری ہی طرح کل سے بھوکا تھا۔ روٹی کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا اور فوراً ہمارے پاس آ کر بولا، اماں اماں بہت بھوک لگی ہے، تھوڑی روٹی پر اچار رکھ کر مجھے بھی دو نا۔ شاہد ہمارے پاس بیٹھنے لگا، مگر تبھی اماں نے فوراً شاہد کو جھٹک کر وہاں سے دور کر دیا۔ وہ جو ہمارے قریب زمین پر بیٹھنے لگا تھا، اماں کے جھٹکے سے دور جا گرا اور صدمے کی کیفیت میں اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں نے پیر سے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل اتاری اور شاہد کو مارتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ روٹی میری بیٹی کے لیے ہے، اگر اتنی ہی بھوک لگی ہے تو جا کر کما کر لا، اگر آج خالی ہاتھ گھر آیا نا تو بتا رہی ہوں تیرے یہ ہاتھ کاٹ کر سڑک کے کنارے بٹھا دوں گی، تیری زبان بھی کاٹ دوں گی، کم از کم لوگ ترس کھا کر تیری جولی میں بھیک تو ڈال دیں گے۔ یہ سن کر خوف سے شاہد دور جا کر بیٹھ گیا۔ اماں جتنے آرام سے بپھر کر شاہد کو یہ الفاظ کہہ گئی تھیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، پورا وجود کانپ گیا تھا۔ بھلا 10 سالہ معصوم بچے کے ساتھ ایسی باتیں کی جا سکتی تھیں؟ وہ بار بار اماں کے ہاتھ میں موجود روٹی اچار کو دیکھ رہا تھا، جس کا آخری نوالا بھی اماں اسے دکھا دکھا کر اپنے منہ میں ڈال چکی تھیں۔ شاہد ایک حسرت بھری نگاہ اماں پر ڈالنے کے بعد اٹھا اور صحن میں رکھے ہوئے گڑھے سے پانی پی کر کنگھیاں اور آئینے لیے گلیوں اور سڑکوں میں بیچنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ پتہ نہیں اماں کو اس بیچارے سے کیا تھا، وہ 10 سال کی عمر میں سارا دن اس گرم تپتی دوپہر میں ننگے پاؤں اور خشک ہونٹوں کے ساتھ کنگھے اور چھوٹے چھوٹے شیشے بیچتا۔ جیسے تھکا ماندہ گھر آتا تو اماں بے دردی سے اس کی جیب کنگالنے لگتی، جتنے بھی پیسے ہوتے وہ رکھ لیتی، پھر اس بیچارے کو کھانے پینے کی اجازت ملتی، وہی کماتا تھا تو ہم ماں بیٹی بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ اسے گئے ہوئے سارا دن گزر چکا تھا۔ اماں بار بار اپنے دکھتے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور شاہد کو گالی دیتے ہوئے کہتی کہ مردود نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، بھوک سے برا حال ہے، آج آنے دو اسے، دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں اس کا۔ ماں بہن کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا ہوگا کہیں کھانا کھانے۔ امی کے الفاظ سن کر مجھے شاہد پر ترس سا آیا تھا۔ میں ہمت کر کے اماں سے بولی کہ اماں کچھ تو خیال کر، ہم نے تو پھر آدھی روٹی حلق سے اتار لی تھی، جبکہ شاہد تو بھوکے پیٹ صرف پانی کے چند گھونٹ پی کر ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ اماں فوراً سر جھٹک کر بولی کہ وہ مرد ہے، مرد، اور مرد میں تو یہ سب سہنے کی طاقت ہوتی ہے، نہیں مرتا وہ، وہی واحد کفیل ہے ہمارا، دیکھنا ابھی کھانے کو کچھ لے کر آئے گا۔ رات کے 8 بج چکے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اماں دوڑی دوڑی دروازہ کھول کر دیکھنے لگیں۔ دروازے پر شاہد ہی کھڑا تھا، مگر کافی سہما ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں سارا سامان یوں ہی موجود تھا، آج تو اس کی ایک کنگھی بھی نہیں بکی تھی۔ اماں نے جب یہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئیں، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ فوراً شاہد کو گھر کے اندر داخل کیا اور اس کی جیبیں اور قمیض ٹٹولنے لگیں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس نے پیسے چھپا رکھے ہوں، مگر جب انہیں تصدیق ہو گئی کہ شاہد کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے تو اماں نے شاہد کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور تھپڑ اس کے نازک گالوں پر مارنے لگیں۔ وہ پوری قوت سے اس معصوم بچے کے رخساروں پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ رہی تھیں۔ مجھ سے مزید سہا نہ گیا تو بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور انہیں روکنے لگی۔ شاہد کا گال یوں سرخ ہو چکا تھا جیسے گال سے ابھی خون بہنے لگا ہو، وہ درد سے رو رہا تھا۔ اماں کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ شاہد سہم کر میرے پیچھے خود کو چھپا رہا تھا۔ اماں نے مجھے پیچھے کیا اور اسے فوراً باورچی خانے کی جانب گھسیٹ کر لے جانے لگیں اور بولیں کہ 3 دن سے تیرا یہی تماشا ہے، جو کماتا ہے اس کی روٹی لے کر راستے میں کھا آتا ہے تاکہ گھر ماں اور بہن کو نہ دینی پڑے۔ اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں، تیرا باپ تو مر گیا، تجھے میرے پلے باندھ گیا۔ اتنا کہہ کر اماں نے تیز دھار چاقو اٹھایا اور بولیں آج میں تیرے یہ دونوں ہاتھ کاٹ کر سڑک پر بٹھا دوں گی، کمائی تو تجھ سے ہوتی نہیں ہے، کم از کم لوگ تجھ پر ترس کھا کر بھیک تو دیں گے، مجھ سے نہیں رہا جاتا روز روز بھوکا۔
شاہد کی آنکھیں تو گویا پتھر آ چکی تھیں۔ وہ تو یہ سن کر سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ کہنے لگا، اماں قسم لے لو، میں تو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ان چیزوں کو خریدنے کی منتیں کرتا ہوں، لیکن لوگ بھی مجھے جھٹک کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میرے ہاتھ مت کاٹو۔ لیکن اماں کہنے لگیں، آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ میں نے اماں کی بات سنی تو فوراً ان کی جانب بڑھی اور ان کے ہاتھ سے چاقو چھین کر دور پھینکا۔ اماں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ میں غصے سے روتے ہوئے بولی کہ اماں کچھ تو لحاظ کر، یہ معصوم بچہ اب کیا کرے گا؟ لوگ اس سے کنگھی آئینے نہیں خریدتے، یہ تو سارا دن بھوکا پیاسا گلیوں بازاروں میں لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ان کی منتیں کر کے کہتا پھرتا ہے کہ اس کی کنگھیاں لے لو، مگر لوگ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور مٹی دھول سے اٹا چہرہ دیکھ کر دور دھتکار دیتے ہیں۔ کبھی آپ اس کے دل کی بات بھی تو سنو اماں۔ میرے الفاظ سن کر اماں غصے میں آ چکی تھیں۔ اس نے نظر بڑھ کر ایک دفعہ شاہد کو دیکھا، جو سہما ہوا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے درد کی شدتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بھی کیا زندگی تھی، مگر میں سوتیلی ماں کی مار اور تانے سننے پڑتے، دھمکیاں سہنی پڑتی اور باہر آتے جاتے لوگوں کی دھتکار اور گالیاں برداشت کرتا پھرتا تھا۔ اماں اس وقت تو خاموش ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ بھوک تو ابھی بھی شدت سے لگی تھی، مگر روٹی کہاں سے ملتی؟ باورچی خانے میں جلی ہوئی روٹی کے باسی پرانے ٹکڑے پڑے تھے، جنہیں کھا کر ہم نے خود کو سیر کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ رات ہم نے روٹی کے جلے ہوئے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا کر بھوکے پیٹ ہی گزاری تھی۔ اماں نے 3 بار شاہد کو مارا تھا اور گھر سے نکالنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں نے انہیں روک دیا تھا۔ شاہد اماں سے سہم چکا تھا۔ وہ ابھی بھی میری گود میں سر رکھ کر میرا ہاتھ تھامے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ سسک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ ہونے لگا۔ اس معصوم لڑکے کی بھی کیا قسمت تھی، یہ میرے ابا کی دوسری شادی میں سے تھا۔ ابا نے اماں کو دھوکے سے ننیال بھیج کر من پسند عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اماں نے خوب شور مچایا، مگر مجبور تھی۔ ابا کے ساتھ سوتن کے ہوتے ہوئے ایک ہی گھر میں رہتی رہی۔ پھر ایک روز سوتیلی ماں شاہد کو گھر چھوڑ کر ابا کے ساتھ میکے کے لیے گئی، مگر راستے میں دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہمارا ناتا تو گویا غربت سے جڑ چکا تھا۔ اماں کو تو شاید اس معصوم شاہد میں اپنی سوتن دکھائی دیتی تھی، جو وہ اس پر ظلم کر کے دل کی بڑاس نکالا کرتی تھیں۔ کیونکہ میری ماں شروع سے ہی زبان کی تیز اور کڑوی تھیں، ابا سے بھی ہر وقت لڑتی رہتی تھیں، اس لیے ابا نے دوسری شادی کر لی اور زیادہ تر وقت میری دوسری ماں کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ جس رات وہ میری سوتیلی ماں کے کمرے میں سوتے، میری ماں جلے پاؤں کی بلی بنی اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی، انہیں بد دعائیں دیتی رہتی کہ اللہ کرے یہ منحوس عورت مر جائے تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ جب شاہد پیدا ہوا تو اماں کی اہمیت ابا کی نظر میں اور بھی کم ہو گئی۔ اس دن اماں بہت روئی تھیں۔ میری سوتیلی ماں عادت کی اچھی تھیں مجھ سے اور اماں سے پیار سے بات کرتی، لیکن اماں اس سے ہر وقت لڑتی ہی رہتی تھیں۔ نہ جانے اماں کی کالی زبان تھی جو میری سوتیلی ماں کے ساتھ میرے باپ کو بھی کھا گئی اور اب ہم سب کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ شاہد پر مجھے بہت ترس آتا تھا۔ جب اماں اسے مارتیں تو وہ پوری رات امی امی کہتا سسکیوں سے روتا رہتا تو میرا بھی کلیجہ پھٹنے لگتا۔ ابھی وہ بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر شاہد کے گالوں پر ڈالی، اس کی گال پر لال نشان اب نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ اماں نے جس شدت سے اسے مارا تھا، اس کی گال سے بس خون ہی نہیں رس رہا تھا۔ جیسے تیسے وہ رات گزری اور جیسے ہی ذرا سورج آسمان پر نمودار ہوا، اماں نے میرے پاس سوئے شاہد کو پیروں کی ٹھوکر سے اٹھایا تھا۔ وہ بچہ تو کل سے ہی ماں کا خوف دل میں سمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے ماں کی آواز قریب سے سنی اور ٹھوکر کھا کر بیدار ہوا تو چلاتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کہتے میرے گلے لگ گیا۔ اس کے دل میں ماں کے لیے ڈر بیٹھ چکا تھا، جسے دیکھ کر اماں خوش ہوتی تھیں۔ اس نے شاہد کو آج خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج پیسے گھر نہ لایا تو وہ اسے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ وہ پہلے پیسے اماں کی ہتھیلی پر رکھے گا تو ہی اسے گھر میں آنے کی اجازت ملے گی۔ بیچارہ ڈرا ہوا شاہد روتے ہوئے گھر سے چلا گیا۔ میں اماں کو بہت سمجھا چکی تھی کہ ایسا مت کریں، مگر انہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے بھی ڈانٹتی اور گھورتی، کہتی تو چپ کر، بڑی آئی اس منحوس کی ہمدرد۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور میں شاہد کے لیے دعا کرتی رہی۔
کہ آج اس کی چیزیں بک جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر گھر چلا آئے، تبھی اماں اسے گھر میں داخل ہونے دیں گی۔ مگر سارا دن یوں ہی گزر گیا، حتیٰ کہ رات آ گئی، مگر شاہد کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مجھے اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا تھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ رات کو اپنے حصے کی جلی روٹی کے ٹکڑے اماں سے چھپا کر میں نے شاہد کو کھلائے تھے۔ جب اماں سو چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت سی ابھر آئی تھی۔ کہنے لگا، آپی، تمہاری وجہ سے اس گھر میں واپس آ جاتا ہوں، ورنہ سڑک پر ہی رہنا شروع کر دیتا۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، ایسا کبھی نہ سوچنا شاہد، میں مر جاؤں گی۔ میں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جتنی اماں کو شاہد سے نفرت تھی، اتنی ہی مجھے اس سے شدت سے محبت تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے اپنی غربت بھی بلی لگتی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، جب وہ نہ آیا تو میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو جو منظر مجھے گلی میں دکھائی دیا، اسے دیکھ کر میری روح لرز کر رہ گئی۔ معصوم شاہد گلی میں ہی دروازے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی کنگھیاں یوں ہی موجود تھیں۔ آج بھی اس کی کوئی چیز بکی نہ تھی۔ میں نے جب اپنے بھائی کو لاوارثوں کی طرح دروازے پر سوتا ہوا پایا تو فوراً اسے اٹھانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بکھلا کر رونے لگا اور میرے پیچھے چھپتے ہوئے کہنے لگا، آپی، مجھے بچا لو، اماں مجھے بہت ماریں گی۔ میں نے اسے خود سے لگایا۔ اس کے پیروں پر نظر پڑی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ سارا دن ننگے پیر چلنے کی وجہ سے شاہد کے پیروں پر چھالے باندھ چکے تھے۔ وہ بخار سے بھی جل رہا تھا۔ میں نے اس کے پیروں پر چھالے دیکھے تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپی، آپ اندر چلی جائیں، میں یہیں بیٹھوں گا۔ اماں نے بولا تھا کہ آج بھی پیسے کما کر نہ لائے تو تجھے بہت ماروں گی۔ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، منتیں کر کے کہتا رہا کہ مجھ سے لے لو، بھلے ہی چند روپوں میں، مگر کسی نے میری بات پر کان نہ دھرے، الٹا مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے الفاظ سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھے اسے سینے سے لگا کر رونے لگی اور بولی کہ تم میرے ساتھ اندر چلو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ ڈر رہا تھا۔ اماں نے جب شاہد کو میرے ساتھ اندر آتا ہوا دیکھا تو ان کے ماتھے پر بال پڑے۔ فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور بولی کہ کتنی کمائی ہوئی، آج شاہد مجھے حساب دو۔ شاہد نے جب یہ سنا تو سسک کر سر جھکا گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ ہماری اماں کی دہشت ہی اتنی تھی، اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جیب سے 20 روپے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، میں بس یہی کما سکا آج۔ اس سے تو تنور والے نے 1 روٹی بھی دینے سے انکار کر دیا۔ بولا 10 روپے اور لاؤ، پھر دوں گا۔ سڑکوں پر بھاگ بھاگ کر لوگوں کو چیزیں دکھا دکھا کر میرے پیروں پر چھالے پڑ چکے ہیں، مگر کسی کو میری تکلیف نظر نہیں آتی۔ شاہد روتا ہوا تیز تیز سانسیں لے کر سب ایک ہی سانس میں بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ شاید اماں کو اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے نہ مانے۔ مگر اماں تو جیسے شاہد کے لیے جلاد بن چکی تھیں۔ انہوں نے شاہد کو گردن سے پکڑا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگیں۔ دروازہ بند کیا اور اسے بہت مارا۔ اگلے روز اسے ایک ورکشاپ پر کام پر لگوا دیا۔ اس کا سیٹ بھی اسے بہت مارتا تھا، لیکن یہ ہوا کہ اب وہ روز کے 200-400 لانے لگا۔ وقت کا پہیہ کچھ آگے بڑھا۔ شاہد گاڑیاں ٹھیک کرنے کا ہنر جان گیا تھا۔ مار کھا کھا کر اس کا وجود اب اس مار کا عادی ہو چکا تھا۔ میں کھانا پکانے لگی تھی، گھر کا سارا کام میں کرتی تھی۔ شاہد بھی اچھے پیسے گھر لانے لگا تھا، اس لیے اماں کی لاکھ مخالفت کے بھی میں اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر روٹی بنا کر دیتی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا۔ پہلی بار اماں کو اس وقت شاہد پر حیرت ہوئی جب وہ 16 سال کا ہو گیا تھا اور اماں نے جیسے ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولا، بس اماں، آئندہ مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میں نے پہلی بار شاہد کی آنکھوں میں اماں کے لیے بہت نفرت دیکھی تھی۔ اماں بھی دم بہت سی ہو کر رہ گئیں۔ اس کے بعد اماں نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی محبت ویسے ہی قائم رہی۔ میں شاہد سے 4 سال بڑی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے بھی قد نکال گیا تھا۔ وہ اس قدر محنتی تھا کہ ورکشاپ اب وہی سنبھالنے لگا تھا۔ میرے لیے ایک شرابی اور جواری کا رشتہ آ گیا، لیکن وہ پیسے کا ٹھیک ٹھاک تھا۔ اماں کو 5 لاکھ کیش بھی دینے کو تیار تھا۔ یہ سن کر تو اماں کو اپنی سگی بیٹی کا بھی خیال نہ آیا اور میرا رشتہ اس شرابی سے طے کر دیا۔ اماں کے اندر بس پیسے کا ہوس بڑھ چکا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے صاف انکار کر دیا
لیکن اماں مجھ پر برس پڑیں، کہنے لگیں لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے وہ بڈھا تو عیش کرے گی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میرے مسلسل انکار پر اماں نے پہلی بار مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ شاہد جب گھر واپس آیا تو مجھے روتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے روتے روتے اسے بتایا کہ اماں مجھے 5 لاکھ کے بدلے بڈھے سے بیاہنے لگی ہیں۔ یہ سن کر شاہد اماں کے سامنے جا کھڑا ہوا، کہنے لگا آپی کی شادی میں خود کروں گا، آپ اس شرابی کو انکار کر دیں۔ یہ بات سن کر اماں کہنے لگیں وہ شخص دولت مند ہے، میں اپنی بیٹی کو اسی سے بیاہوں گی۔ اگر تجھے اپنی بہن کی اتنی تکلیف ہے تو مجھے اتنے پیسے کما کر دے دے، میں اس کی شادی تیری مرضی سے کر دوں گی۔ اس بات کو سن کر وہ کہنے لگا کہ اسے یہ بات منظور ہے۔ انہی دنوں شاہد کا ایک دوست جو اس کے ساتھ ہی ورک شاپ پر کام کرتا تھا، وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، مجھ سے بھی 2-3 سال بڑا ہوگا، وہ سعودیہ جا رہا تھا اور کب سے شاہد سے بھی یہی کہہ رہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ وہاں قسمت آزمانے چلے، سارا خرچہ بھی وہ کرنے کو تیار تھا۔ شاہد نے جب اسے اماں کی بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ آج کل وہ لوگ اپنے بڑے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی سے میرا نکاح کروا دے گا، پھر وہ دونوں سعودیہ چلے جائیں گے اور جب خوب پیسہ کما لیں تو واپس آ کر اماں کو 5 لاکھ دے کر میری رخصتی کروا لیں گے، کیونکہ اس کا بھائی بھی مناسب ہی کماتا ہے۔ شاہد نے اس کی بات مان لی، میرا نکاح بھی اس نے اپنے اسے دوست کے بھائی سے کروا دیا اور خود سعودیہ چلا گیا تاکہ پیچھے سے اماں میری شادی کسی جواری سے نہ کروا دے۔ اسے میری بہت فکر تھی، اس نے ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا، سعودیہ جاتے ہی اسے نوکری مل گئی تھی، اب وہ ہر ماہ ایک معقول رقم بھیجنے لگا تھا۔ وہ اماں جو کبھی شاہد کو منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، اب میرا بیٹا کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ شاہد 2 سال بعد آیا تو 5 لاکھ کی رقم اماں کے ہاتھ میں رکھی۔ اماں تو اب اس پر نہال سی ہونے لگی تھیں، لیکن شاہد کا مزاج ہی لیا دیا تھا، اس نے میری شادی بہت اچھے سے کی، جہیز بھی دیا، میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ شہاب بہت اچھے انسان تھے۔ شاہد میری شادی کے فوراً بعد دوبارہ سعودیہ چلا گیا۔ میں شہاب کے ساتھ خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی کہ جب ایک بار اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ شاہد انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ بلا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ اماں چند دنوں بعد ہی سعودیہ چلی گئیں، عمرہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد میرا اماں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ میں جب بھی شاہد سے فون پر بات کرتی وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا، لیکن جب میں اماں کا پوچھتی تو ٹال مٹول کر جاتا، مجھ سے بات ہی نہ کرواتا۔ میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ اماں پاکستان واپس کب آئے گی تو کہنے لگا کبھی نہیں، وہ اب سعودیہ ہی رہے گی، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل بڑا بے چین تھا۔ میں نے ایک بار اپنے دیور سے پوچھا جو شاہد کا دوست تھا، میں نے پوچھا میری اماں کہاں ہیں تو وہ حیرت کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا وہ تو کب کی پاکستان جا چکی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے شاہد کو فون کیا، میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ شاہد، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے انہیں اولڈ ہاؤس بھجوا دیا ہے، اب وہیں رہیں گی، باقی کی زندگی تنہا گزاریں گی تاکہ انہیں احساس ہو کہ اپنے کیا ہوتے ہیں اور کتنے اہم ہوتے ہیں۔ بے فکر رہو آپی، جب انہیں احساس ہو جائے گا تو واپس پاکستان بھیج دوں گا۔ مجھے شاہد کی یہ بات اتنی بھی بری نہیں لگی، میری ماں کو واقعی اپنوں کی اہمیت کا نہ اندازہ تھا نہ قدر۔